اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلوات اللہ علیہ محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ آپ سب علماء کرام، سب افاضل کو ماہ رمضان کی سعادت مبارک۔ پروردگار توفیق دے ہم سب کو ماہ رمضان کی ان پربرکت اور مقدس لمحات میں ہم بیشتر سے بیشتر اپنے اندر نورانیت پیدا کریں اور امام زمان علیہ السلام کے فکری سرباز ہونے کا حق ادا کریں انشاءاللہ۔ چونکہ موضوع جو ہے وہ شبہات کلامی ہے اور یہ ایک اہم ترین موضوع ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ ہم سب کو، اہل علم، اہل فکر کو دعوت دے رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی راہ میں 3 طریقوں سے آپ آگے بڑھیں، یعنی تبلیغ کی 3 روشیں خود قرآن مجید بیان فرما رہا ہے۔ ایک حکمت یعنی دانائی، یعنی گفتگو کریں برہان کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ دوسرا فرمایا موعظہ حسنہ، نیک نصیحتوں کے ساتھ۔ اور تیسرا فرمایا کہ مجادلہ کریں، مناظرہ کریں، وہ بھی احسن انداز سے۔ اور اس کے بعد پروردگار فرما رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کون رائے حق پہ ہے اور کون گمراہ ہے۔ یعنی ہمارے سامنے 3 راہ ہیں، ان 3 راہوں میں سے ایک راہ کا ہم نے انتخاب کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس راہ کا بھی انتخاب کریں گے مخاطبین کو دیکھ کے کریں گے۔ اگر مخاطبین پڑھے لکھے ہیں، واقعاً تشنا ہیں حقائق اور معارف کے، راہ حکمت، دانائی، دلائل کا راستہ بہترین راستہ ہے۔ اگر عوام الناس ہے، ان کو یہ علمی دلائل، یہ براہین، اس کا کچھ پتہ نہیں، ان کے ساتھ وہی موعظہ حسنہ، ان کو رائے حق دکھائیں نصیحتوں کے ساتھ۔ اور اگر آپ کے مد مقابل جو ہے وہ مناظر ہے، کہ جن کا کام جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ حقیقت کہاں ہے، اپنے مکتب کو ثابت کرنا ہے، چاہے صحیح ہے یا غلط، اس کے ساتھ پھر مجادلہ ہے، مناظرہ ہے، لیکن وہ بھی احسن انداز سے۔ یعنی ہم نے اس طرح کا مناظرہ نہیں کرنا کہ مد مقابل جو ہے وہ متنفر ہو جائے۔ بالاخر اس مناظرے کے اندر بھی ایک راہ ہدایت ہو کہ اسے ہم حق کے قریب کریں۔ میں نے احادیث کے اندر دیکھا سب سے زیادہ شبہات کلامی یا مناظرہ یا مجادلہ پر ہمارے 11ویں آقا مولا امام حسن عسکری علیہ السلام، صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ سب سے زیادہ انہوں نے کام کیا، اور ہمارے پاس جو احادیث ہیں ان احادیث کے اندر 80% احادیث امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں بیان ہوئیں، جس میں کلامی ابحاث یعنی عقائدی جو شبہات ہیں ان کے جواب، اور دشمنوں سے، مخالفین سے کیسے مناظرہ کرنا ہے، اس پر مولا نے بہت زیادہ
جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو پرورش دی، تربیت کی، اور مختلف جگہ پہ باقاعدہ اپنے شاگرد بھیجا کرتے تھے، اور اس موضوع پہ بہت زیادہ تاکید تھی۔ اس میں ایک کردار جو ہے وہ غیبت کے زمانے کے علماء کا بھی مولا نے بیان کیا۔ میں سب سے پہلے یہ روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ اصل میں یہ جو حدیث ہے یہ نقل ہوئی ہے امام نقی ہادی صلوات اللہ علیہ سے، اور ان کے راوی خود ہمارے 11ویں آقا ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں، اور یہ احتجاج تبرسی میں بھی ہے اور بحار الانوار میں بھی ہے، فرماتے ہیں کہ لولا من یبقى بعد غیبت قائمنا علیہ السلام من العلماء، یعنی خبر دے رہے ہیں زمانہ غیبت کی، کہ ہمارے قائم علیہ السلام کی غیبت کے بعد اگر یہ علماء باقی نہ رہتے، یعنی اگر یہ علماء نہ ہوتے، کون سے علماء؟ الداعین الیہ، جو امام کی راہ کی طرف دعوت دینے والے، یعنی مکتب حقہ کی دعوت دینے والے، والضالین علیہ، اور اس پر جو ہے وہ دلائل سے گفتگو کرنے والے، رہنمائی کرنے والے، والذابین عن دینہ بحجج اللہ، اور اللہ کی حجتوں کے ساتھ اپنے دین کا دفاع کرنے والے، یعنی شبہات کا جواب دینے والے۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ فرماتے ہیں والمنقذین لضعفاء عباد اللہ من شباک ابلیس و مردتہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ یہ جو پروردگار کے ناتواں ضعیف بندے ہیں، یہ ابلیس اور اس کے جو پیروکار ہیں، یہ ان کے شکنجوں میں، ان کے جالوں میں پھنس جاتے۔ ظاہر انہوں نے ایسے ایسے شبہات پیش کرنے تھے، ایسے شکوک، ایسی تردید لوگوں میں ڈالنی تھی، یہ پھنس جاتے۔ اس میں پھر وہ ذکر کرتے ہیں وَمِن فخاخ نواسب، یعنی فخاخ نواسب، خود جو ناصبی ہیں، جو دشمن اہل بیت ہیں، ان کے جالوں میں پھنس جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے یہ علماء، فرماتے ہیں کہ لما بقی احد الا ارتد عن دین اللہ، تو پھر کوئی بھی دین خدا پہ باقی نہ رہتا، سب دین خدا سے خارج ہو جاتے۔ یعنی یہاں مقام ذکر ہوا ہے ان علماء کا کہ جو مخالفین کے مد مقابل کھڑے ہوں اور دین کا دفاع کریں، اور مکتب حق کو جو ہے وہ محکم دلائل سے ثابت کریں۔ تو آج کے دور میں اس حدیث کی روح سے علماء کا ایک وظیفہ جو ہے، اہم ترین وظیفہ، میں ایک دفعہ آیت اللہ قزوینی کی خدمت میں تھا، وہ بھی یہی فرما رہے تھے کہ اہم ترین ہمارا وظیفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم علم دین تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ شبہات کی شناسائی کریں۔ دیکھیں ہمارے لوگوں میں کون کون سے شبہے پیدا کر رہے ہیں لوگ، دشمن، منحرفین، ملحدین، ناصبین۔ ہم ان شبہوں کو پہچانیں، ان کو لکھیں، اور اس کے بعد اس کا مدلل، محکم، قاطع جواب ڈھونڈیں۔ یہ اہم ترین وظیفہ ہے ہمارا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پڑھا تو ہے، ماشاءاللہ 20 سال 30 سال ہم نے یہاں حوزے میں ایک علمی زندگی گزاری، کہیں کوئی مصروفیت نظر نہیں آ رہی، تو یہ سب سے بڑی اہم ترین مقدس ترین مصروفیت ہے کہ ہم یہاں حوزے میں بیٹھ کر اس پہ کام کر سکتے ہیں کہ آئیں دیکھیں ہمارے لوگوں کے اندر کون کون سے شبہے ہیں، مخالفین، معاندین، اور جو بالخصوص تکفیری طبقہ جو ہے وہ کون کون سے شبہے جو ہے وہ اٹھا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے اب تو سوشل میڈیا ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ رہبر معظم کا یہ خوبصورت فرمان، فرماتے ہیں کہ فضائے مجازی جو ہے وہ ہمارے جوانوں کو قتل کر رہی ہے۔ فضائے مجازی یعنی سوشل میڈیا اس وقت ہمارے جوانوں کے لیے قاتل بنا ہوا ہے
کیسے قاتل بنا ہوا ہے، ہر دو اعتبار سے۔ ایک تو عملی اعتبار سے ظاہر اس کے اندر ایسا میٹر ہے جو لوگوں کو دین سے خارج کر رہا ہے، ہوائے نفس کے مطابق، شیطانی خواہشات کے مطابق گناہوں پہ ابھار رہا ہے، اور گناہ خود دین سے خارج کرتے ہیں۔ گناہ کی عادت پڑ جائے تو دینی بنیادیں سست پڑ جاتی ہیں، اور ایسا ایسا انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ تو عملی اعتبار سے بہت کچھ ایسا ہے کہ جو شاید انسان ایک دفعہ دیکھے پھر وہ پہلے والا انسان نہیں ہے۔ ہماری احادیث کے اندر ایک روایت ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک شخص صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن اور صبح پہلے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اصل میں یہ اس زمانے کی ہے ہی نہیں تھی، یہ آج کے دور کی ہے، ورنہ پہلے دور میں لوگ اتنی جلدی تو کافر نہیں ہوتے تھے۔ آج کے دور کی ہے کہ سوشل میڈیا ایک ایسا زہر ہے کہ یہ چند لمحوں میں انسان کو کافر کر سکتا ہے، چند لمحوں میں کافر کر سکتا ہے۔ بعید نہیں ایک بچہ جو صبح سے اب تک متدین تھا، رات کو سونے سے پہلے اس نے 1 گھنٹے کے لیے موبائل دیکھا ہو، پتہ نہیں کیا دیکھا کہ اب وہ حالت ایمان پہ نہیں رہا۔ یہی ہے، یعنی یہ آج کے دور کی روایت ہے۔ تو ایک تو حملہ جو ہے وہ ہمارے عمل پہ ہو رہا ہے، اور دوسرا حملہ جو سوشل میڈیا کر رہا ہے اس کے اندر ایسے معاندین، ملحدین، ایسے مکتب حقہ کے مخالفین بیٹھے ہیں جن کا کام نئے نئے شبہے پیدا کرنا، اور وہ شبہے اتنے مضبوطی سے پھیلا رہے ہیں، اور اگر علماء کرام اس کو شناسائی نہ کریں، ان شبہوں کو نہ ڈھونڈیں، نہ پہچانیں، اور ان کا ایک مناسب جواب اسی سوشل میڈیا پہ نہ دیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ جو ہے یہ بچے جوان جو ہیں یہ شیعہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگان ہیں، بالخصوص ہمارے ائمہ اور علماء، بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ ایک اہم ترین وظیفہ جو ہے وہ یہی۔ اور میں نے جیسا کہ عرض کیا، ویسے تو ہمارے تمام ائمہ نے بے پناہ زحمتیں کی، مناظر تیار کیے جو مخالفین کا منہ بند کرتے تھے، شبہات کا محکم مدلل جواب دیتے تھے، اور یہ امام سجاد علیہ السلام کے زمانے سے تھے، امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں بڑے، امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں اور بڑے، پھر 8ویں مولا کے زمانے میں بھی مزید اس پہ کام ہوا، لیکن بہترین کام امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ ہمارے بعض ایسے ائمہ ہیں کہ جن کے بارے میں ہم بہت کم گفتگو کرتے ہیں، اس میں سے ایک یہی 11ویں مولا ہے، حالانکہ شاندار تشیع کا دور امام صادق اور امام رضا علیہ السلام کے بعد امام عسکری علیہ السلام کا دور ہے۔ اس دور میں بڑے بڑے مخالفین، بڑے بڑے معاندین جو مذہب حقہ کے مد مقابل جو ہے وہ مختلف شبہوں کے ساتھ ہمارے بچوں جوانوں کو پریشان کر رہے تھے، امام نے باقاعدہ شاگردوں کی ایک فوج تیار کی اور انہیں بھیجتے تھے۔ اب میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں احتجاج تبرسی سے ذکر کروں گا، جسے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ جو ہیں انہوں نے بہار میں بھی نقل کیا۔ یہ کتاب الاحتجاج میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12 پر ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام کی خدمت میں، ہمارے آقا اور مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں بعض شاگرد جو ہے وہ ان کی خدمت میں اکٹھے ہوئے، کہنے لگے کہ یا ابن رسول اللہ ان لنا جارا من النصاب یوزینا، ہمارے ہمسایوں میں کچھ ناصبی ہیں کہ جن کا کام کیا ہے، ہمیں اذیت کرنا، یعنی ہم سے بحثیں کرتے ہیں، ہم سے جو ہے وہ مناظرے کرتے ہیں، عجیب عجیب قسم کے جو ہے وہ شبہے، وَيُورِدُ عَلَيْنَا حُجَجًا، دلیلوں کے انبار لگائے ہوئے انہوں نے۔ اب یہ کسی منطقے سے یہ مولا کے کچھ اصحاب اور شاگرد آئے، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ لا ندری کیف الجواب عنہا والخروج منہا، اب ہمیں نہیں معلوم
کیسے ہم ان کا جواب دیں، کیسے یہ جو ہمارے سامنے شبہ ڈالتے ہیں کیسے ان سے نکلیں۔ اب یہاں کیا ہوا، اب یہ کچھ مومنین نے آ کے مولا کی خدمت میں شکایت کی اپنے علاقے کے کچھ معاندین، بالخصوص ناصبیوں کے بارے میں۔ اب مولا نے کیا فرمایا، اب یہاں توجہ فرمائیے گا، یہ روایت میں اسپیشل آج اسی موضوع کے لیے ڈھونڈ کے لایا۔ قال ابو محمد لبعض تلامذته، اب یہاں امام عسکری علیہ السلام نے اپنے بعض شاگردوں کو بلایا، فرمایا کہ مر، آپ چلیں، بہؤلاء اذا كانوا مجتمعین یتکلمون، شاگردوں کو کہا آپ ان لوگوں کے ساتھ جائیں، اپنے بعض شاگردوں کو، اور جب یہ بیٹھیں ان کے ساتھ اور بحث شروع ہو اور مناظرہ مباحثہ شروع ہو، فتستمع علیہ، آپ غور سے سنیں۔ یعنی اب دیکھیں یہاں تربیت ہو رہی ہے، کس طریقے سے وارد بحث ہونا ہے، کس طریقے سے مناظرہ کرنا ہے، کس طریقے سے شبہات کا جواب دینا ہے۔ اپنے شاگرد کو ہمارے 11ویں مولا کس طرح تربیت فرما رہے ہیں، کہتے ہیں جائیں ان مومنین کے ساتھ جائیں، چونکہ یہ تو عام لوگ ہیں، جب وہ ناصبین کے ساتھ بیٹھیں ان کو مجبور کریں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو اور ان کے ساتھ بحث شروع کریں، آپ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ جائیں۔ اور پہلا کام کیا ہے، فتستمع علیہ، توجہ سے سنو وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد فَيَسْتَدْعُونَ مِنْكَ الْكَلَامِ، جب وہ اپنی بات مکمل کر لیں اور اب آپ سے جواب چاہیں کہ ہاں بھئی آئیں جواب دیں، اب مولا فرما رہے ہیں فَتَكَلَّمْ، پھر تم شروع کرو گفتگو کرنی، اور اس کے بعد اگلا جملہ فرماتے ہیں اس طرح گفتگو کرنی ہے کہ افہم صاحبہم، اس طریقے سے وارد ہونا ہے، ایسا بیان لانا ہے کہ ان کے چہروں کو سیاہ کر دو، یعنی محکم انداز سے، دلائل سے۔ وَاكْسِرْ عَرَبَهُمْ، وہ جو عزت پائے ہوئے ہیں ان کو ذلیل کرو اپنی کلام سے، جس طرح وہ تمہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے وارد ہو کہ وَلَا تَبْكِ لَهُ بَاقِيَةٌ، کہ ان کے لیے کچھ بھی نہ بچے، یعنی کہ یہاں زحمت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد روایت یہ ہے کہ وہ جو مولا کا پروردہ شاگرد تھا، فَذَهَبَ الرَّجُلُ وَحَضَرَ الْمَوْضَعَ، وہ شخص گیا اور اس جگہ پہ حاضر ہوا۔ اس کے بعد کلم الرجل، وہ شاگرد اس طریقے سے وارد ہوا، فَأَفْحَمَهُ، ان کو ذلیل اور سیاہ کر دیا اس نے۔ وَسَيَّرَهُ لَا يَدْرِي فِي السَّمَاءِ هُوَ أَوْ فِي الْأَرْضِ، کہتے ہیں ایسا محکم جواب دیتا تھا کہ سامنے والے کو پتہ نہیں اب چل رہا تھا کہ میں زمین میں ہوں یا ہوا میں، ان کے اوسان خطا کر دیے۔ اس طرح ہونا چاہیے۔ آخر ہمارے پاس کمی کیا ہے، مکتب حقہ کے پاس کیا کمی ہے، انبار ہیں دلائل کے، یقین مانے ہمارے پاس شاید ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا، ہم نے اپنے آپ کو ایسے ہی مصروف کیا ہوا ہے مختلف چیزوں میں، کاش ہم ٹائم نکالتے۔ ایک دفعہ پہلے بھی کسی جگہ پہ یہ گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے کہا کب ہم اپنے ائمہ کے مناظرے پڑھیں گے، یہ کوئی نئے شبہ نہیں ہے، کوئی نئے سوال نہیں ہے، یہ وہی ہے، اسی طرح کے سوال ہیں، بیان تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے۔ آئیں صرف مناظرے کھولیں ہماری احادیث کی کتابوں میں، بہار میں احتجاج تو ہے یہ کتاب، اس کے اندر ائمہ کے احتجاج ہیں، آئیں مناظرے کھولیں، دیکھیں ائمہ نے شبہات کا کس طریقے سے جواب دیا۔ ائمہ کے اصحاب بالخصوص ابن حشام، بہترین مناظر اپنے دور کے، ان کے دیکھیں۔ اور اس کے بعد والے ادوار میں آئیں، غیبت کے زمانے میں شیخ مفید کے مناظرے، آپ یہاں دیکھیں کتاب ملتی ابھی بھی قم میں موجود ہے، چھپی ہوئی ہے کتاب مناظرات شیخ مفید، اتنی موٹی کتاب ہے، اس میں سب مناظرے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلیں، علامہ ہلی تک تاریخ ہے ہماری مناظروں کی، بعد میں مزید میر حامد تک، آج کے دور کے۔ آخر یہ مناظرے ہی صرف آدمی پڑھ لے، اسے یہ توانائی حاصل ہو جاتی ہے کہ معاندین مخالفین کا محکم انداز سے جو ہے وہ جواب دے۔
معصوم فرماتے ہیں اپنے شاگرد کو کہ اس طریقے سے جواب دینا ہے کہ وہ روسیا ہو، تاکہ مکتب حق جو ہے یہ عزت پائے۔ اور کہتے ہیں اس نے اس طریقے سے گفتگو کی کہ مد مقابل کو اب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں زمین میں ہوں یا آسمان میں۔ خوب جب یہ مناظرہ ہوا، قالوا وبکى علینا من الفر والسرور ما لا يعلمه الا اللہ، ایسی خوشی وہاں کے شیعوں کو حاصل ہوئی پہلی دفعہ، کیونکہ اب تک تو وہ الٹے سیدھے شبہات سے انہیں پریشان کیے ہوئے تھے، لیکن جب ایک عالم گیا، ایک امام کا تربیت شدہ، تو کہتے ہیں اتنے وہ خوش ہوئے کہ خدا ہی جانتا ہے اتنی زیادہ خوشی۔ اور پھر جب وہ ہمارے 11ویں آقا مولا امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں وہ پہنچے تو مولا نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں ان الذین فی السماوات لحقهم من الفرح والدر بکسر حاض العدو اللہ کانا اکثر مما کانا بحضرتکم۔ فرماتے ہیں اس شاگرد کو کہ تم نے جو مناظرہ کیا، مد مقابل کو شکست دی، اس شکست پر آسمان پہ رہنے والے زمین پہ رہنے والوں سے زیادہ خوشحال ہوئے۔ آسمان پر تمہاری زیادہ مدح ہو رہی ہے، اتنی شاید خوشی ان کو نہیں ہوئی جتنی کہ تو نے آج دشمن خدا کو ہرایا۔ ایک دفعہ ایک شخص پوچھ رہا تھا کہ ہم جو اہل علم ہیں، روحانیت سے منسلک لوگ، ہمارے وظیفے کیا ہیں؟ روایت، اسی روایت سے آپ نتیجہ نکالیں، روایات یہی کہتی ہیں ہمیں کوئی چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی زیادہ لمبے اذکار پڑھنے کی، اپنی واجب نمازیں پڑھیں، اس کے بعد سارا ٹائم تحصیل پہ صرف کریں، مطالعے پہ صرف کریں۔ ہماری ساری روحانیت یہی ہے، یقین مانیں شاید اتنی نورانیت اس سے پیدا نہ ہو جتنی اس سے پیدا ہوتی ہے، وہ تو عوام کے لیے ہے۔ ایک آدمی فارغ نہ بیٹھے، چلو کوئی نہ کوئی تسبیح کرتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، اپنے آپ کو مختلف دعاؤں اور زیارات میں مشغول رکھے، لیکن ہمارے لیے نہیں، اہل علم کے لیے نہیں۔ اہل علم کے لیے کیا فرمان ہے؟ تفکروا ساعۃ خیر من عبادت 70 سنہ۔ اہل علم کی تو 1 گھنٹے کی فقط فکر، یہ جو مطالعہ کرتا ہے، یہ جو حاصل کرتا ہے علمی نکات، ان پہ غور و فکر کرتا ہے، یہ عام آدمی کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ میں نے خود خواص سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا یہی دینی کتابیں پڑھنا، یہی قرآن مجید محمد و آل محمد کے فرامین میں غور و خوض کرنا اتنی نورانیت پیدا کرتا ہے آپ کے اندر۔ اصل آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے مختلف دیگر وظائف میں، مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی اہمیت کام ہے، کرنا تو وہ بھی کریں، لیکن یہ اس سے چند برابر روحانیت اور نورانیت پیدا کرتے ہیں، تزکیہ نفس کا باعث ہے۔ یہی چیزیں اپنا یعنی ٹائم جو ہے وہ ان چیزوں پہ صرف کریں، جتنا ہو سکے مطالعہ کریں، اپنے مطالعے کے ٹائم بڑھائیں، اور اس میں اگر مختلف اساتذہ سے استفادہ کرنا ہے ان سے مراجعات جو ہے وہ بڑھے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ مناظرہ صرف وہاں زمین والوں کو خوشحال کر کے نہیں آیا، آسمانی مخلوقات ان سے زیادہ خوشحال ہیں اور تمہارے لیے دعا گو ہیں اور ان پر لعن کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگان جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بالآخر شبہات کا جواب دینا، مناظرہ کرنا یہ ایک فن ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اور ہم جس قسم کے ممالک میں ہیں، ہم سب کے لیے ضروری ہے کچھ نہ کچھ حد تک اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ البتہ 2 طرح کے ہمارے سامنے میدان ہیں، ایک میدان صرف شبہات کا ہے اور ایک میدان جو ہے مناظرے کا۔ شبہات میں معمولاً وہ لوگ ہیں کہ جو شاید تشنہ حقائق ہو، وہ سننا چاہتے ہیں کہ بھائی ایک شبہ ہے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، کیوں شیعوں کے اندر امامت جو ہے وہ جزو اصول دین ہے؟ یعنی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی امامت کا قائل نہیں تو وہ کافر ہو گیا، چونکہ اصول دین اعتقادات ہے نا،
اور ہمارے بعض لوگوں نے کہا بھی ہے ایسا، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، امامت کا منکر کافر نہیں ہے، لیکن بعض ہمارے لوگ کہتے بھی ہیں، خود ان کے اندر بھی ہے ایسے۔ اب دیکھنا یہ ایک شبہ ہے، یا مثلا ایک اور شبہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، کیوں تشیع کے اندر امامت وراثتی ہے، حالانکہ باقی مکاتب جو ہے وہ کہتے ہیں یہ انتخابی ہے، تو وراثتی امامت نہیں ہونی چاہیے، خلاف عقل ہے، ٹھیک ہے؟ ایک آدمی کے اندر شائستگی اور صلاحیت ہو وہ انتخاب ہو، نہ کہ باپ کے بعد بیٹا۔ اب یہ ایک شبہ ہے، اس کا جواب دینا چاہیے۔ میں یہ صرف مثال کے طور پر جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ اب دیکھنا ایک یہ وادی ہے، ایک یہ میدان ہے، اس میں جو ہے آپ صرف یا ہم صرف مطالعہ کر لیں ان موضوعات کا کافی ہے، لیکن ایک میدان جو ہے وہ مناظرے والا ہے، وہ حق کو جانتا ہے لیکن اپنے مکتب کے تعصب میں صرف کھڑا ہے، چاہے اس کا مکتب باطل ہے یا حق، وہ اس کا دفاع کر رہا ہے۔ اس کے لیے خصوصی جو ہے وہ ٹریننگ چاہیے، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ اس لیے آیت اللہ قزوینی کی خدمت میں تھے تو وہ فرما رہے تھے کہ کہتے ہیں کہ پہلی تو بات یہ ہے، اول تو مناظرے کی وادی میں آپ وارد نہ ہوں، اور اگر آپ نے یہ عزم کر لیا ہے پھر آپ کو بہت زحمت کرنی پڑے گی، پھر اس طریقے سے وارد ہوں کہ جب آپ مد مقابل کے سامنے آئیں تو اس پہ اب جو ان کے الفاظ تھے اس پہ جواب نقضی اور ہلی کی بمباری کرو، یعنی پھر اتنی تیاری کے ساتھ آؤ، ایسے ہی نہیں اٹھ کے چلے جانا چاہیے، نہیں، پھر اتنی تیاری کریں۔ یہ ان کے الفاظ ہیں کہ پھر ان کے سامنے اپنے نقضی اور ہلی جوابوں کی بمباری کرو کہ وہ پھر جواب دینے پر قادر نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں، میں معصوم کی روش آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، امام رضا علیہ السلام کی روش، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اس روش کو جناب استاد جو ہیں آغا قزوینی نے بڑے اچھے انداز سے بیان کیا۔ کہتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہمارے ائمہ کے کس طرح مناظرے ہوتے تھے، کہ جب مثلا یحییٰ بن اقسم جیسا بہت بڑا اس زمانے کا محقق، بہت بڑا عالم دیگر مکاتب کا، وہ امام کے سامنے قرار پاتا ہے اور ایک شبہ پیش کرتا ہے، اب دیکھیں امام کس طرح جواب دیتے ہیں۔ امام اس کو جواب دیتے ہیں، بہترین جواب، لیکن ساتھ مولا کی روش دیکھیں، اس کا جواب دینے کے ساتھ 4 شبہے خود مطرح کیے، اب وہ مبہوت رہ گیا۔ صرف دفاع نہ ہو، دفاع کے بعد حملہ بھی ہو، چونکہ ہمارے پاس مکتب حق ہے۔ آخر ان کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ حملے کریں اور ہم جواب دیں؟ نہیں، اب امام رضا علیہ السلام دیکھیں، فرماتے ہیں کہ جناب آغا قزوینی فرما رہے تھے، کہتے ہیں بہترین مدلل شبہ کا جواب دیا اور ساتھ خود 4 شبہے ان پر مطرح کیے، اور اس کی جو تعبیر ہے کہتے ہیں از خجالت بیچارے شد، یعنی اتنا شرمسار ہوا کہ اب اس کے پاس کوئی جواب ہی۔ آخر ہمیں کس چیز کا خوف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 12 وہ معصوم دیے کہ جن کے بارے میں خود سنی علماء فقہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے افقہ، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑی شخصیات تھی ہر چیز میں۔ صرف ٹائم نکالیں، پڑھیں۔ میں ایک جملہ اور امام عسکری علیہ السلام کی طرف سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ فرماتے ہیں، یہ جملہ پہ توجہ فرمائیے گا، فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مناظرے کی توانائی اور استعداد نہیں رکھتے، فرماتے ہیں وہ لوگ جو مناظرے کی توانائی اور استعداد نہیں رکھتے، چونکہ یہ خاص استعداد ہے، اس کے لیے بیان چاہیے، خاص بیان۔ اگر کوئی استعداد نہیں رکھتا، فرماتے ہیں میں ان پر حرام سمجھتا ہوں کہ وہ مناظرہ کرے۔ حرام ذالک علی شیعتنا، کون سے شیعہ؟ جو فاقد صلاحیت مناظرہ۔ لہذا مناظرہ از خدمت یہ ہے کہ یہ خاص میدان ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بیان میں اتنا قہار ہے،
فوری، چونکہ اس کے اندر حاضر جوابی چاہیے اور طریقہ آنا چاہیے کہ کس طریقے سے بشک ایک کمزور سے دلیل ہے اسے محکم انداز سے پیش کرنا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، البتہ ہمارے پاس کمزور دلیل تو ہے ہی نہیں، ساری محکم ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ مناظرے کے لیے خاص استعداد کے لوگ ہیں، ہر ایک پر نہیں، بلکہ حرام ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اگر ایسے کوئی ایک عالم دین اٹھ کے چلا جائے گا، بشک وہ بہت بڑا علامہ ہے لیکن مناظرے کا فن نہیں ہے، اور وہ چلا جائے گا اور مد مقابل جو مکتب کے مناظر ہیں اور ان کے مقابل میں اگر یہ خدا نخواستہ شکست کھا جائے گا تو اس کے دو نتیجے نکلیں گے۔ پہلا نتیجہ کیا؟ ان کا مکتب حق ثابت ہو جائے گا اور مکتب شیعہ جو ہے وہ باطل ثابت ہوگا، چونکہ کمزور مکتب شیعہ نہیں تھا، ہمارا وہ شخص تھا جس کو مناظرہ کرنے نہیں آتا تھا۔ اور دوسرا اثر کیا نکلے گا؟ ہمارے جو جوان ہیں، ہمارے جو بچے ہیں جو دیکھ رہے ہیں وہ سست پڑ جائیں گے، وہ کہیں گے ہمارا عالم جواب نہیں دے سکا تو اس کا مطلب ہے پھر یہ مکتب ٹھیک ہی نہیں، ہم غلط راہ پہ تھے۔ لہذا مناظرہ میرے بزرگان عزیزان، مناظرہ ایک خاص ہے۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ بیشتر آئندہ بھی یہاں جو ہوگی، آئندہ آنے والے پروگراموں میں بھی وہ شبہات پہ ہوگی۔ ہم نے مناظرے کی دنیا میں وارد نہیں ہونا۔ شبہات ایک ایسا کام ہے جس میں ہم سب اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ حصہ ڈال سکتے ہیں، صرف ذوق چاہیے۔ جیسے آپ میں سے بعض ایسے مناطق سے ہیں کہ جہاں آج کل عجیب عجیب شبہے آ رہے ہیں، کہیں شبہ الہاد کے آ رہے ہیں، کہیں امامت کے موضوع پہ ہیں۔ ہم نے یہاں پچھلے سال غالباً جو ہے وہ توحید پہ پروگرام رکھا تھا، اس میں تقریباً الحمدللہ توحید سے متعلق سب شبہات جو ہیں وہ بیان ہوئے۔ اس دفعہ میرا پروگرام تھا امامت سے میں متعلق جو ہے وہ جو اہم ترین شبہات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، جیسے بھی میں نے پیش کیا کہ شیعوں کے اندر امامت کیوں وراثتی ہے۔ یہ ہوتا سوال، شیعہ کیوں امامت کو اصول دین میں سے شمار کرتے ہیں؟ اس سے ہم شروع کریں گے تا مہدویت۔ ہر روز 2-3 شبہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آج چونکہ تمہیدی گفتگو ہے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں شبہات کی دنیا میں ضرور آئیں لیکن مناظرے کی نہیں، وہ صرف وہی جو اس کا اہل ہے۔ اور میں نے اس کا آسان ترین جو راہ آپ کی خدمت میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ ہم سب ائمہ سے جو سوالات کیے گئے، شبہات جو ائمہ کی خدمت میں پیش کیے گئے، ان کا مطالعہ شروع کریں۔ اب تو ہمارے پاس الحمدللہ ہوش مصنوعی، وہی آرٹیفیشل ذہانت، اور اس کے علاوہ جو ہے خود انٹرنیٹ کی وسیع دنیا، اس میں صرف آپ ہر معصوم کا لکھ دیں کہ مثلا امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں اہم ترین شبہات جو معصوم کے مد مقابل پیش ہوئے اور مولا نے کیا جواب دیا، ایک مروری کرنا ہے، ان کا ایک مطالعہ کرنا ہے۔ اس طریقے سے ہمارا ایک مطالعہ چلے اور اس میں سے اہم پوائنٹ جو آج کے دور میں پیش ہو رہے ہیں ان کو ہم لکھ لیں۔ اس میں بہت ساری برکات ہیں۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال، تاکہ آج ہمارا یہ موضوع جو ہے وہ کچھ حد تک جو ہے وہ آگے بڑھے۔ ایک روایت ہے سعد بن عبداللہ اشعری کی، یہ روایت معروف ہے، یعنی یہ 11ویں آقا ہمارے مولا کے زمانے میں تھا سعد بن عبداللہ اشعری۔ یہ اپنے زمانے میں بہت بڑے مناظر بھی تھے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ میرا ایک دفعہ کسی کے ناسبی سے مناظرہ ہوا اور اس نے مجھے کافی زج کیا، میرے پاس جواب نہیں تھا۔ تو اب یہ چل پڑے 11ویں امام مولا امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں، اور وہاں جا کے انہوں نے اپنے سوال مطرح کیے۔ آپ صرف یہی لکھ لیں، گوگل پہ سرچ کریں کہ سوالات سعد بن عبداللہ اشعری از امام عسکری، 40 سوال ہیں۔ یہ شبہات ہے نا، 40 سوال اور اہم ترین سوال۔ البتہ میں سارے یہاں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ بعض جو ہیں اب تو مسائل ہیں ان پر قانونی اعتبار سے، لیکن ہمارے علم میں ہونے چاہیے۔
صرف اسی ایک موضوع کو دیکھ لیں، بے شک آج جا کے آپ ملاحظہ فرمائیں سعد بن عبداللہ اشعری کے سوالات، یعنی شبہات، اس نے شبہات پیش کیے اور معصوم نے جواب دیے۔ اور پھر جواب بھی کس نے دیے؟ عجیب بات کہ جب وہ پیش ہوتا ہے 11ویں آقا کی خدمت میں، ہمارے 11ویں امام کی خدمت میں سوالات لے کے پیش ہوتا ہے، تو خود کہتا ہے کہ ان کے دائیں زانوں پہ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس بچے کے حسن و جمال کی توصیف کرتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ یہ فرزند تھے، یعنی آج جو ہمارے مولا ہیں امام مہدی علیہ السلام، ان کو وہ بچپن کے عالم میں دیکھتا ہے۔ سعد بن عبداللہ اشعری قم سے گیا ہے، یہیں اس کی قبر ہے۔ کہتا میں 11ویں مولا کی خدمت میں گیا اپنے سوالات لے کے، تو وہاں ان کی گود میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے جب اپنے سوال شروع کیے تو مولا نے فرمایا میرے فرزند مہدی سے پوچھو۔ تو میں حیران ہوا۔ اب وہ چھوٹا جو طفل مبارک ہیں، یعنی امام مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہ میں حیران ہوا، میں ان سے سوال کرتا تھا اور وہ مجھے، حتیٰ کچھ سوال مجھے بھول گئے تھے تو وہ مجھے یاد دلاتے تھے کہ تم نے فلاں سوال بھی کرنا تھا مجھ سے، وہ بھی کرو۔ 40 سوالوں کا جواب، یعنی ہمارے وقت کے مولا نے اپنی اس زمانہ طفولیت میں اس 40 سوالوں کے جواب دیے جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ حقائق ہے، یہ کون پڑھیں گے؟ ہم نہیں پڑھنے ہیں، چونکہ یہ سوالات ہم سے بھی ہو رہے ہیں۔ اب میں ان میں سے ایک سوال منتخب کرتا ہوں جو میرے حافظے میں ہے، آپ کی خدمت میں جواب دیتا ہوں تاکہ آج کا درس جو ہے وہ مزید متبرک ہو۔ انشاءاللہ یہ بحث جو ہے ہم آگے بڑھائیں گے۔ اس نے ایک سوال کیا، اب یہ ظاہر سوال اس سے اہل سنت کے علماء کرتے تھے نا۔ اس نے کہا مولا اسے حل کریں، اس مسئلے کو مجھے یہ بتائیں، یعنی سوال کر رہا ہے ہمارے آقا 12ویں مولا سے حالت طفولیت میں۔ کون کر رہا ہے؟ ایک فقیہ۔ اب اس میں بھی دیکھیں حکمت تھی 11ویں امام کی، فقہا کو بتا رہے تھے کہ میرے بعد جو میرا وارث ہے یہ کون ہے؟ یہ امام ہے۔ امام ہے جو بچے بھی ہوں جواب دے سکتے ہیں، حتیٰ فقہا کو بھی کانے کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے امام ہادی، امام جواد صلوات اللہ علیہما، ان کی بھی یہی سیرت تھی، بڑے بڑے فقہا کو عاجز کیا، انہوں نے جواب دیا۔ اس نے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیں اللہ تعالیٰ نے امامت کے انتخاب کا حق اپنے پاس کیوں رکھا ہے؟ چلو نبی تو خدا بھیجے، وہ تو خود منتخب کرے، اب امام بھی ہم منتخب نہیں کر سکتے؟ یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ شیعوں نے یہ کیوں لازم قرار دیا ہے کہ جس طرح نبی اللہ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے، امام بھی اللہ کی طرف سے منتخب ہو، آپ شیعوں نے یہ کیوں ایک الزام کیا ہوا ہے، یہ کیوں ایک واجب اپنے اوپر؟ تو ہم انتخاب کر سکتے ہیں، نیک پاک سید با تقوی ہم خود بھی انتخاب کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں معصوم کا جواب کتنا کوتاہ اور جاذب اور مدلل، کہتے ہیں جواب ایسا ہو شبہ کا بے شک مختصر ہو یا تفصیلی ہو، لیکن محکم ہو کہ مد مقابل ساکت ہو جائے، یعنی اس کے پاس پھر کوئی اور چارہ ہی نہ رہے۔ اب آپ یہاں 12ویں مولا کا جواب سنیں۔ امام نے فرمایا ایسا آپ مجھے یہ بتا کہ تم جو کہتے ہو کہ ہمیں امام بنانے کا اختیار حاصل ہونا چاہیے، آپ کی مراد امام مصلح ہے یا امام مفسد؟ چونکہ دو طرح کے امام ہیں، لوگوں کی اصلاح کرنے والے، لوگوں کو بہشت کی طرف لے جانے والے، یا لوگوں کو گمراہ کرنے والے، جہنم کی طرف لے جانے والے۔ کس امام کی بات کر رہے؟ اس نے کہا امام مصلح، جو لوگوں کی اصلاح کرے، جو لوگوں کو بہشت کی طرف لے کے جائے۔ تو 12ویں مولا نے کیا فرمایا؟ فرماتے مجھے یہ بتا کہ تم جس کو مصلح سمجھ کر اپنا امام بناؤ گے، آیا احتمال دیتے ہو کہ وہ بعد میں مفسد ثابت ہو؟ احتمال دیتے ہو؟ ایک آدمی کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اسے اچھا سمجھ کے اسے اپنا امام بنا لے، لیکن احتمال دیتے ہو کہ وہ بعد میں مفسد ثابت ہو؟ احتمال دیتے ہو؟ کہنے لگا مولا احتمال تو ہو سکتا ہے، کیوں نہیں؟ احتمال تو کیوں نہیں؟ ہم ایک آدمی کو ظاہراً نیک پاک متقی اہل علم سمجھ کر اپنا امام بنا لیں تو بعد میں وہ بدل جائے، یا وہ باطن میں شاید ایسا نہ ہو، احتمال تو دیتے ہیں۔ فرمایا اسی لیے
وہ ذات امام منتخب کرتی ہے جو ظاہر کو بھی دیکھتی ہے اور باطن کو بھی. تو بس امام وہ ہونا کہ جو جنت تک لے کے جائے. تو پھر اس ذات کو انتخاب کرنا چاہیے کہ جو صرف ظاہر کو نہ دیکھے، باطن کو بھی دیکھے کہ معصوم بھی ہے یا نہیں. ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جو ظاہراً بڑے نیک ہوتے ہیں لیکن اندر سے دنیا دار شیطان ہوتے ہیں. وہ سارا ان کا اوپر والا قالب ہوتا ہے ایسا. اور یہ جو اتنے فرقے بنے ہیں اور ابھی بھی بن رہے ہیں، یہ جو طرح طرح کے گروہ آپ نہیں دیکھ رہے، اب تو سوشل میڈیا نے سب کچھ عیاں کر دیا ہے. یہ کون ہے جو ظاہر میں جنہوں نے نیک ہونے کا، عالم ہونے کا اور لوگوں کے دل سوز ہونے کا ڈرامہ رچایا، لیکن اصل میں وہ دنیا پرست تھے، جا پرست تھے. وہ لوگوں کے مال کے پیچھے تھے، وہ اپنی شہرت کے پیچھے تھے. اور کس طرح انہوں نے اپنی اس علیحدہ حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے دین کے اندر تبدیلیاں کی، انحراف ڈالے، ایک نیا دین ایجاد کر دیا، خود بھی گمراہ اور پتنی خلق کثیر کو گمراہ کیا. یہ ہمارے پاس تو اتنی مثالیں ہیں اس وقت بھی جہاں بھرا ہوا ہے، بلکہ بن رہے ہیں، گروہ پہ گروہ بن رہے ہیں. جھوٹے اماموں کی تو آپ دیکھ رہے ہیں کوئی حد ہی نہیں. فرمایا اس لیے کہ اگر امام مصلح چاہتے ہیں تو وہ انتخاب کرے کہ جو ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے اور باطن کو بھی، کہ جہاں پھر احتمال خلاف نہ. اب دیکھیں نا کتنا مختصر سا جواب ہے لیکن اپنے اندر کتنا بڑا استحکام رکھتا ہے کہ ہمیں وہ امام بنانا چاہیے نا جو ہمیں بھیج تک لے جائے. تو وہاں تضمین ہو کہ پھر ہم گمراہ نہ ہوں. تو تضمین کون دے گا؟ خدا. چونکہ انسان تو تضمین دے ہی نہیں سکتا. تو یہ دیکھیں نا، یہ ہیں شبہات کے جواب. اب یہ ایک چھوٹا سا سوال اور جواب تھا. مولا نے 40 سوال، آپ آج ہی جا کے ان کا مطالعہ فرمائیں. تو یہیں پہ یہ مختصر سا پروگرام اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے. پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زمانے کے امام کے فکری سرباز بنیں. اور چونکہ یہ اہم ترین ذمہ داری ہماری ہے کہ شبہات کو پہچاننے اور ان کا محکم جواب دیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے اندر یہ توانائی، یہ استعداد، یہ علم پیدا کریں انشاءاللہ، اور اس اعتبار سے اپنے مولا کے قلب مبارک کو راضی اور خوشنود کریں. یہ پروگرام چونکہ موسع کریمہ کی طرف سے اور اس کے سربراہ جو ہیں وہ ہمارے محترم جناب نگری صاحب ہیں، انہوں نے اہتمام کیا اس کا. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، اور یہ جو زحمتیں فرما رہے ہیں مورد قبول حق واقع ہوں انشاءاللہ. تو میری تو یہاں تک گفتگو ختم. اگر آپ لوگوں کا اس ضمن میں کچھ سوال ہے، چونکہ ہم نے طے یہ کیا تھا، آج چونکہ لیٹ ذرا شروع ہوا اور گفتگو تو نہیں ہوگی، ورنہ یہی 20-25 منٹ سے زیادہ میں گفتگو نہیں کروں گا. باقی آپ احباب کے اگر اس حوالے سے کوئی سوالات ہوئے تو انشاءاللہ آپ سب سے بھی استفادہ کریں گے. ابھی بھی اگر ضمناً کوئی سوال ہے تو آپ کی خدمت میں ہے، یا آئندہ کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی ایسا شبہ ہو کہ جس کو یہاں ضرور مطرح کیا جائے تو انشاءاللہ اس موضوع پہ بھی کام ہوگا. لیکن میرا جو نقطہ نظر تھا وہ امامت سے متعلقہ جتنے بھی اہم ترین شبہے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ ان چند دنوں میں اس پہ کام کریں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ